اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن جناب سید وقاص جعفری صاحب بھی موجود ہیں، مشتاق مانگڑ صاحب جو بہت بڑا یوتھ کا ایک نیٹ ورک والنٹیئرس کا ہے، اور پھر اب مائکرو فائنینسنگ اور یہ سب چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں موجود ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صابر احمد صاحب بھی کراچی سے تشریف لائے ہیں، آپ بھی موجود ہیں، چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ خالد عثمان صاحب، ان کی پوری ٹیم، ہمارے تمام کرم فرما سب موجود ہیں، ارشاد بھائی، سلمان غنی صاحب، رضوان صاحب اور نصر اللہ بھائی، اور میں کس کا نام لوں اور کس کا نہیں لوں۔ تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ نے عزت افزائی فرمائی، یہاں تشریف لائے، اور یہ جو لانچنگ ہے یہ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے لیے ایک امید کا پیغام بنے گی انشاءاللہ۔ بنو قابل پروگرام یوتھ کا پروگرام ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اگر 25 کروڑ انسان بستے ہیں تو جو 80% آبادی ہے وہ 40 سال تک کی عمر کی ہے، اور تقریباً 66-67% آبادی 30-32 سال تک کی عمر کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 16-17 کروڑ انسان 32 سال تک کی عمر کے ہیں، اور اتنا بڑا پوٹینشیل یہ موجود ہے۔ اگر ہم بہت چھوٹے بچوں کو نکال بھی دیں تو اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اب جو اسمارٹ فون ہیں اس میں بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو آپریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دنیا بدل رہی ہے، دنیا اب جا رہی ہے AI کی طرف، اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، بلکہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں الیکشن جو ہو رہا تھا امریکہ میں صدارتی، تو اس میں ایک صدارتی امیدوار نے کہا کہ ہمیں اپنی بجلی کی کنزمپشن دگنی کرنی ہے، جو پروڈکشن ہے، جنریشن ہے، تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ 10 سال میں جتنا بڑا کام AI میں ہونا ہے اس میں ہمیں ڈیٹا سینٹرز چاہیے، اور انرجی کنزیوم ہوگی اس میں، تو وہ اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اور ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس بجلی ایکسس ہے، اس بجلی کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو ہمیں سسٹم چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے، بجلی ہماری جو بن نہیں رہی اس کے پیسے ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں، تقریباً 2000 ارب روپے سے زائد رقم وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے، اور وہ ہمارے جو ہے وہ جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کی تنخواہ میں سے کٹتے ہیں ٹیکس کی صورت میں، یا بجلی کے بلوں کی صورت میں ان کے اوپر ٹیکسز لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے۔ اب ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے بہت سارے جوابات ہیں، اس کے پولیٹیکل کوسچن ہے، اور یہ پولیٹیکل ہی جواب ہے اس کا کہ نظام تبدیل ہو، اور نظام تبدیل ہوئے بغیر حالات مکمل طور پر بہتر نہیں ہو سکتے، اس کی ایفرٹ کرنا بھی ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم صرف تنقید کر کے یا احتساب کر کے یا مزاحمت کر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مزاحمت بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب لوگ ساتھ دیتے ہیں، اور لوگ اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب انہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل مزاحمت کر رہا ہے اس میں جان کتنی ہے، اس کی آرگنائزیشن کیا ہے، وہ خود کیا کر رہے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ صرف بات کرتے ہیں یا کچھ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شاید بات اتنی نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو ہم سے یہ شکایت ہے کہ جتنا کام آپ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حفیظ الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب، یہ سٹی جتنے بھی ہماری جو کمیونٹی سروسز ہیں، آغوش ہومز ہیں، وہ یتیم بچے جو اپنی خالہ ماں ان کے ساتھ فیملیز میں موجود ہیں، 30-32 ہزار کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ ان کی کفالت ہو رہی ہے۔ پانی کے پلانٹس ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں، جو بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پانی ہے وہ 1 روپے 1.5 روپے لیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہیلتھ سروسز میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ایک 50 سے زائد ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، کلینکس بے شمار۔ اسی طرح سے اگر کوئی کیلمٹی، کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے، سب سے پہلے الخدمت، سب سے پہلے سب سے آگے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور اس نیٹ ورک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ والنٹیئر کی سب سے بڑی بیس ہے، اور پورے پاکستان میں آپ بہت ساری NGOs کو دیکھتے ہوں گے، وہ بہت لمیٹڈ جگہوں پہ کام کرتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن الخدمت کو یہ
سہولت حاصل ہے کہ اس کے پاس ایسے والنٹیئرز موجود ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو خدا نہ خواستہ تو جماعت اسلامی کے ہر کارکن کے لیے، امیر جماعت سے لے کر نچلی سطح تک کارکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الخدمت کا والنٹیئر بن کر سامنے آئے اور کام شروع کرے۔ آپ نے دیکھا کورونا میں جب پوری دنیا بند ہو گئی تھی تو اب جان ہتھیلی پہ رکھ کر لوگ جو ہیں ان لوگوں کے گھروں میں خوراک پہنچا رہے تھے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی ان کے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے گھروں پہ رات کے اندھیرے میں ہمارے والنٹیئرز یہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ اسٹرینتھ کسی کی نہیں ہے، یہ طاقت کسی کی نہیں ہے، اور خدمت کا یہ جذبہ بھی موجود نہیں ہے اس طرح سے۔ الحمدللہ یہ الخدمت کو، جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح سے بے شمار ان تمام چیزوں میں کام کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کو زیادہ فائدہ ہو، اور بہت سارے کاموں میں ہم ابھی بھی آلریڈی ان کو انوالو کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ آئی ٹی کی فیلڈ ایسی نظر آئی کہ جس میں بہت بڑا اسکوپ۔ اب دیکھا کہ آئی ٹی میں اسکوپ تو موجود ہے لیکن تعلیم مہنگی ہے۔ غریب لوگ، جس ملک میں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، تو وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے سکیں، جو ایجوکیشن پاکستان میں سرکار میں بھی دستیاب ہے۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ دیجئے، گویا پاکستان کی آبادی کے 10 کروڑ انسان ایک طرف ہوگا، پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس، پھر مڈل کلاس، وہ مڈل کلاس جو پہلے تعلیم سستا ہونے کی وجہ سے پڑھنا اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا تھا، سرکار غریب اور امیر سب کو ایک جیسی تعلیم دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ سرکار اپنی ذمہ داری اس نے چھوڑ دی، ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی، لیکن وہ سرکار جو ٹیکس لیتی ہے، وہ سرکار جو ہم سے موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس چارج کرے، پیٹرول کی لیوی ہر لیٹر پہ 60 روپے ٹیکس کے علاوہ لیتی ہو اور اس کی قیمت کے علاوہ، وہ سرکار جو ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لے، وہ سرکار جو ہمیں بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس، ادر ٹیکس، فردر ٹیکس، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگا کر دے، اور اس کے بعد وہ سرکار ہمارے بچوں کو معیاری ایجوکیشن نہ دے سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا۔ اس پر آواز اٹھانا، 13,000 اسکول پنجاب حکومت نے نادر شاہی احکام جاری کر دیا جناب کہ چلو ہم اپنی ذمہ داری ختم کرتے ہیں، دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کیوں دے سکتے ہیں یہ کسی اور کو؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان اسکولوں کو چلائیں اور ہمارے بچوں کو ایجوکیشن ملے اور معیاری ایجوکیشن ملے، یہ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے نہ صرف یہ کہ اس چیزوں کے پر آواز اٹھائی بلکہ اپنے حصے کا دیا جلانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب اس وقت جو پوزیشن ہے، آپ نے ساری یہاں پر جو ویڈیوز دیکھیں، پریزنٹیشنز دیکھیں، اس میں ہم نے سٹارٹ کراچی سے ضرور کیا تھا، لیکن جب یہ کراچی کا پہلا پروگرام کامیابی سے چلنے لگا تو ہم نے لاہور میں بھی اس کو شروع کر دیا، اسلام آباد میں بھی کر دیا اور پشاور میں بھی کر دیا، اور الحمدللہ یہ چل پڑا۔ لاہور میں اس وقت بھی کچھ لیبز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن جس بڑے سائز میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، لاکھوں نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پیش نظر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آئی ٹی ایجوکیشن ملے گی، روزگار ملے گا، ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ یہ نوجوان کچھ اور کر نہیں رہے، اور ان کے لیے اگر اسکوپ نہیں ہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ اور ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ ملک ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے، تو سارے تو باہر نہیں جا سکتے۔ اب اسکل نہیں ہوگی تو باہر جا کر بھی کیا کریں گے؟ کیا اس طرح سے جس طرح سے ایجنٹس لے کر جاتے ہیں کنٹینروں میں بند کر کے اور کشتیوں میں، اور وہ ڈوب جاتی ہے، کہ ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے؟ یہ تو آپ میں ان آبادیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو مڈل کلاس لوگ ہیں بمشکل اپنی تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، یونیورسٹی میں فیس ادا کر پا رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کو تو اضافی اسکل ملنی چاہیے نا۔ آئی ٹی کی دنیا بدل رہی ہے، اب اس کے بغیر تو کسی فیلڈ میں آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ جیسے ابھی آٹو موبائل والے بات کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سے آپ جس جگہ چلے جائیں، کسی انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تو آپ کو آئی ٹی کی ایجوکیشن چاہیے، اور بدقسمتی سے ہمارے اس نظام تعلیم میں وہ انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہے جو ہو جانی چاہیے تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اس پر آواز اٹھانا ہے۔ سب سے بڑی خدمت کیا ہوتی ہے کہ جو وسائل حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس ہمارے ہیں،
وہ تھوڑے نہیں ہوتے. اس پر آواز اٹھا کر اس قبضے سے نکال کر عوام کی طرف شفٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹرگل کریں. یہ سب سے بڑی خدمت ہے. خدمت کا کنسپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم اس شکوے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام بھی کرتے ہیں, اور اس کام کے لیے ہم نے پھر یہ بنو قابل لانچ کیا. الحمدللہ بہت توقع سے کہیں زیادہ اس کو پذیرائی ملی. خاص طور پر میں دیکھتا ہوں جب نوجوان بچے اور بچیاں اس میں آتے ہیں. میں کراچی میں ظاہر ہم لوگ گھومتے پھرتے ہیں, کسی میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہوں, مجھے اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی بچی آ جاتی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ آئی ہوئی اور آ کر اسے کہتی ہے حافظ صاحب شکریہ, ہم نے کورس مکمل کیا. میں کہتا ہوں بیٹا پھر کیا ہوا؟ مجھے جاب بھی مل گئی ہے, میں کام بھی کر رہی ہوں. اور یقین کریں اس جملے کی جو تمانیت ہے اور اس کا جو اطمینان ہے نا, وہ آپ دنیا کی کسی بھی دولت میں حاصل نہیں کر سکتے. جب کوئی آپ کی ایفرٹ کے نتیجے میں کوئی اپنے پیر پہ کھڑا ہونے لگے, کوئی جو ہے وہ کسی کی محتاجی سے نکل جائے, کوئی نوجوان پازیٹیو کام پر لگ جائے اور اس کو کوئی اپنی منزل نظر آنے لگے, اس سے بڑھ کر کوئی تمانیت ہو نہیں سکتی. تو اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اب اپنی جاب کر رہے ہیں, فری لانسر بن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری یہ کورسز ہیں, اس میں ہم نے اچھی فیکلٹی رکھی ہے, اچھے طریقے سے کراتے ہیں, اچھا اس کا ایگزام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعی. لیکن ابھی یہ اختتام نہیں ہے. جو بھی اسٹوڈنٹس اس میں آتے ہیں ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ڈگری پروگرام کے لیے بھی اسپانسر کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے, ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے, تو میں ان کو جانتا ہوں کہ اگر ان کی قیادت میں نوید علی بیگ صاحب جو آلریڈی یہ موجود ہے میرے سامنے, جو کراچی کی الخدمت کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور ماشاءاللہ ویسے بھی ایک بہت بڑی کمپنی کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ہمیں والنٹیئر کرتے ہیں بہت بھرپور طریقے سے, اور ان کی سرپرستی میں یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے بنو قابل کے کام کو آگے بڑھایا ہے. تو یہ کام کر رہے ہوں گے, ان کی ٹیم کام کر رہی ہوگی, اور ڈاکٹر صاحب کی جو سرپرستی ہے وہ موجود ہوگی. تو انشاءاللہ ہم سارے اپنے ٹارگیٹس جو ہے وہ اچیو کریں گے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لاہور شہر میں ہم ایک بہت بڑا انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ 2 مہینے, ٹھیک ہے, 2 مہینے بعد ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن سینٹر ملے گا انشاءاللہ. اور پھر ہم اس کی کنسٹرکشن کی طرف بھی جائیں گے, اور ایک سے کام نہیں چلے گا. اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں, کراچی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہتر بنانا ہے اس کو. اسی طرح پشاور میں اور کوئٹہ میں یہاں سے آغاز کریں گے, ساتھ ساتھ کے کورسز ہوتے رہیں گے, اور پھر ہم ایڈوانس کورسز کے لیے بھی. اور ابھی تک ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم آن لائن کی طرف نہیں جا رہے. جب ضرورت محسوس کریں گے, اب ظاہر 400 چھوٹے بڑے شہر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان 400 شہروں میں سے کس طرح اس کو مینج کرنا ہے, اب یہ فاروق قملانی صاحب کا امتحان ہے کہ کہاں کہاں سینٹر بن رہے ہیں, ٹیچرز وہاں اویلیبل ہوں, اور پھر اس کے بعد ارد گرد کی آبادی کے لوگوں کو وہاں بلایا جائے. اگر ہمیں بالفرض آن لائن کی طرف جانا بھی پڑا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کورس ہے, اگر اس میں مثال کے طور پر 50 گھنٹے کا کوئی کورس ہے تو اس میں 5 گھنٹے ایسے ضرور رکھیے گا کہ جس میں وہ نوجوان آپ کے پاس فزیکلی آئے اور وہاں پر آ کر وہ اپنی چیزوں کو جو ہے انجام دے. جو چیز فزیکل ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. ابھی ہم سارے پروگرام جو ہے وہ ان پرسن جنہیں کہہ رہے تھے اور کلاسیں اٹینڈ کر کے کروائیں گے, اور اس کے بعد جب ایک بیس بن جائے گی تو پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لانچنگ تو ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کی ہے, نوجوانوں کے لیے کی ہے. اور نوجوان کہتے ہیں کہ عمر سے بندہ بوڑھا نہیں ہوتا, اگر جذبہ موجود ہو تو 80 سال کا بھی جوان ہوتا ہے. اور اس کا ہم نے جیتا جاگتا ثبوت دیکھا. ابھی کراچی میں ایک ہی وقت میں 3 جگہ پہ بڑے بڑے ہیوج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو رہے تھے بنو قابل کے. تو وہاں ایک تصویر بہت وائرل ہوئی ہے, وہ میرا خیال ہے کوئی 65-70 سال کے تو ہوں گے انکل, اور جس انہماک کے ساتھ وہ ٹیسٹ دے رہے تھے, مجھے یقین ہے کہ اس جذبے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو وہ نوجوانوں سے زیادہ کام کر لیں گے. اس لیے کہ آدمی کی اپنی جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے ول, اور وہ موجود ہو تو کام ہوتا ہے. اب ہم جو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہوگا اس کے بعد, جب یہ کام چل پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں جس پر اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے وہ ہے ٹیچرز کے لیے بنو قابل کا پروگرام. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ ٹیچرز چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کو ہم پڑھائیں گے, ان کو کورسز کروائیں گے, اور ساتھ ساتھ پرائمری سے لے کر یعنی 6ٹھی کلاس سے, یعنی پرائمری کے بعد
چھٹی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کے لیے بچوں کے لیے ہم نصاب بھی ترتیب دے رہے ہیں، اور ان کو جو ضروری آئی ٹی کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے اس نصاب کے مطابق ان کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ قبول کر لیں گے وہ بھی، اور ہم گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ آپ یہ نصاب لگائیں، ورنہ اپنا بنا لیں وہ، اور ہم اس کی بھی ٹریننگ کر دیں گے۔ تو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ٹیچرز اویلیبل ہیں ان کو ایک تو نئی اسکل مل جائے گی، اور ان کے توسط سے ملینز آف بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں سیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک ہم نے زبردست قسم کا ایک خواب دیکھا ہوا ہے، اور اللہ نے چاہا جس طرح پچھلا ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بھی پورا کروائے گا۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ہماری ایک تو اب پتہ چل گیا ہے تو ذمہ داری بھی ہے، بالکل یہی بات ہے، آپ میں سے ہر شخص کو اس کا ایمبیسڈر بننا چاہیے۔ اگر اس کام کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو بس پھر آ جائیں ہمارے ساتھ، ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے، دامے در میں سکھ لیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، خالد عثمان صاحب ضرور کہیں گے کوئی فیس لے لیں، اور میں ان سے کہوں گا کہ ایک پائی بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور ہم ایک این جی او اور ایک جماعت کی طرف سے یہ کر کے دکھائیں گے کہ فری ایجوکیشن بھی دی جا سکتی ہے۔ جب ہم کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایمرجنسی کی ضرورت ہے اس وقت تو ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ 100% آئی ٹی ایجوکیشن فری ہونی چاہیے سرکار کی سطح پر، جتنے، چونکہ ہمارے پاس اور کون سا ذریعہ ہے، انڈسٹری کو کتنا گرو کر سکتے ہیں اس فوری طور پر؟ پہلے ہی آپ نہ پانی دے رہے ہیں، نہ بجلی دے رہے ہیں، نہ پراپر طریقے سے ان کو انرجی صحیح پرائس میں دے رہے ہیں۔ 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، وہاں جا کر ذرا حال تو دیکھیں، انڈسٹری کو نہ پانی ملتا ہے، نہ بجلی ملتی ہے، نہ گیس ملتی ہے، رگڑا کھاتے ہیں، 25 طرح کے محکمے کرپٹ مافیا بیٹھی ہوئی ہے، کام نہیں کرنے دیتے۔ پنجاب کی طرف لوگ پہلے آتے تھے، اب یہاں کے حالات بھی جب یہ مہنگی ہو گئی ہے، جب آپ کی یوٹیلیٹیز اور انرجی، تو کہاں سے آپ کمپیٹ کریں گے؟ فیصل آباد کی کتنی صنعتیں بند ہو گئی ہیں، کتنا بڑا کرائسس ہے، اب اس کو اپلفٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ ایک انڈسٹری ہے جس کو ہم ایکسپونینشلی اس کی جو زبردست طریقے سے گروتھ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے آئی ٹی، اور اس میں آپ کو بہت اچھا ریوارڈ مل سکتا ہے۔ چند اقدامات کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے، اور ایک ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔ $3.2 بلین کی ہماری لاسٹ ایئر کی ایکسپورٹ ہے، آپ کو پتا ہے نا، اب ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ویسے تو محبت کے بڑے ڈونگرے برساتے ہیں میاں صاحب انڈیا سے، بس بیتاب لگے ہوئے۔ $227 بلین ایکسپورٹ کیے انہوں نے لاسٹ ایئر، $227 بلین۔ اور آپ بتائیے آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ کوئی بات نہیں، جو پوٹینشیل ہمارا ہے اس پوٹینشیل میں ہم اگلے 5 سال میں $20-25 بلین پہ آرام سے آئی ٹی میں جا سکتے ہیں۔ نوید بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ آئی ٹی کی فیلڈ سے اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جب کمپیوٹر اتنا بڑا ہوا کرتا ہوں، پہلے دن سے یہ پاشا کے بھی ممبر ہیں، اور یہی ہمارے بنو قابل کے ہیڈ ہیں، تو اس لیے یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے ابھی، بالکل یہاں بات ہوئی، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پراپر نہیں ہوگی تو آپ کیا کام کریں گے دنیا میں اس وقت؟ آپ کیسے باقی انڈسٹری بھی چلائیں گے؟ جب آپ کے پاس پیمنٹ لینے کے پراپر جو ہے وہ میکینزم موجود نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے؟ پلیٹ فارم پراپر نہیں ہوں گے تو کیسے چلیں گے؟ اور پھر بالآخر لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ باہر جا کر اپنی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، تو گویا جو پیسے پاکستان میں ہماری محنت سے آ سکتے ہیں وہ بھی پھر ہمیں باہر ہی پول کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو جو ٹیلنٹ ہمارا ہے وہ بھی ہمارے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ تو بھائی اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے، اس میں چیمبر آف کامرس سے کہتا ہوں، چاہے وہ لاہور ہو یا کراچی ہو یا فیصل آباد ہو یا کہیں کا بھی ہو، سب آواز اٹھائیں اس کے اوپر۔ ہمیں پراپر انٹرنیٹ چاہیے، ان انٹرپٹڈ، فاسٹ، ہمیں جو ہے وہ پلیٹ فارم چاہیے، ہمیں پالیسی چاہیے، ہمیں آئی ٹی پاس چاہیے، ہمیں فری آئی ٹی ایجوکیشن چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں کا حق ہے، اور اس حق کے لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ملک کے کسی مستقبل کو نہیں دیکھ رہے، صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک نعرہ بننا چاہیے، یہ ایک تحریک بننی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، نوجوانوں کا ہاتھ پکڑیں۔ ہمارے نوجوان میں بہت پوٹینشیل ہے، دماغ اور ذہن جو ہے وہ اس وقت یہ بنا دیا گیا ہے کہ اب کوئی مستقبل پاکستان میں موجود نہیں ہے، مایوس کر دیا ہے۔ اس میں حرکتیں بھی شامل ہیں حکمرانوں کی، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی لابی ہے، اور یہ پاکستان دشمنی ہے کہ آپ نوجوان نسل کو یہ میسج دیں کہ اب اس ملک میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور بھائی جہاں پر منرلز ہوں، جہاں پہاڑ ہوں، جہاں سمندر ہو، جہاں کھیت ہو، جہاں سونا نکلتا ہو بعض جگہوں سے، جہاں کرومائٹ ہو، جہاں ماربل ہو، جہاں آنیکس ہو، جہاں قیمتی پتھر ہو، جہاں پورٹس ہو، جہاں دریا ہو، اور جہاں
20 کروڑ لوگ 40 سال تک کی عمر کے ہوں، اس ملک سے بھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ تو جو یہ مایوس کرنا چاہتا ہے اس کو مایوس کر دیں. آئے ہم نوجوانوں کو امید دلائیں، امید کے چراغ جلائیں، چراغ سے چراغ جلائیں اور ایک بڑی روشنی میں تبدیل ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.